شکریہ راوی تمام آیات اور تمام چیزوں کو انہوں نے پیش کیا ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اپنا مخالف خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عصر حاضر کا انسان علمی اور مادی لحاظ سے بہت ترقی یافتہ ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور روزمرہ کی نئی ایجادات نے اس وسیع والی دنیا کو گلوبلائزیشن کی شکل عطا کر دی ہے۔ مادیت کو رجحان تیزی سے فروغ پا رہا ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ معلومات کے حصول کے لیے ہر قسم کے حدود اور پابندی سے آزاد ہو گئے ہیں۔ دین و ایمان سے انسانیت کا رشتہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اب تو باقاعدہ اس بات پر مباحثہ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ کیا سماجی برائیوں کی انسداد اور اخلاقی قدروں کو فروغ دینے میں مذہب کا بھی کوئی کردار ہے، اور ایسے افراد بھی منظر عام پر آ رہے ہیں جو اخلاقی اقدار کے تحفظ کے سلسلے میں مذہب کو ضروری نہیں خیال کرتے۔ مادیت کے اس دور میں فحاشیت اور بیانیت کو فروغ حاصل ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، ٹیلی ویژن، موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور ترسیل عام کے مختلف نئے ذرائع کے غلط استعمال نے اس فحاشیت کے فروغ میں بنیادی اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ بازار، آفس اور عام شوارع پر انسانی جذبات کو برانگیختہ کرنے، ان کے فکری جذبات کو بھڑکانے، ان کی حیوانیت میں چنگاری پیدا کرنے اور ذہن و دماغ کو ڈبانے والے مختلف ایسے مناظر نظر آتے ہیں کہ اگر قرآنی تعلیمات اور عقیدہ آخرت کا صحیح تصور انسان کے ذہن و دماغ میں کارفرما نہ ہو تو ان سے پاس پانا انتہائی مشکل ہے۔ سوشل میڈیا نے سماجی برائیوں کے فروغ کے دائرۂ کار میں مزید وسعت ادا کر دی ہے اور تنہائی اور خلوت میں بھی انسان کو ایسے مواقع فراہم کر دیے ہیں کہ وہ ان پر انگلیوں کی ایک ہلکی سی جنبش سے مختلف وادیوں کی سیر کر کے اپنے ذہن و دماغ کو گناہوں سے آلودہ کر سکتے ہیں۔ جن افراد کو حقائق واقعات سے دلچسپی ہے، تاریخ کا غیر شعور ہے اور دنیا میں رونما ہونے والے واقعات و انقلابات سے آگاہی ہے، انہیں اس بات سے انکار نہیں ہوگا کہ 6 صدی عیسوی میں عرب دنیا کی مذہبی اور اخلاقی حالت بھی انتہائی ابتر تھی۔ اگرچہ مہمان نوازی، جود و سخا، اظہار و قربانی، شجاعت و غیرت، دفاع عہد جیسے متعدد اوصاف ان قبائل کے اندر اس طرح سے راسخ تھے کہ آج کی متمدن دنیا بھی اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ اس معاشرے میں شراب نوشی، بدمستی، بد اخلاقی، جنون، سود خوری، لوٹ کھسوٹ اور مال کی محبت عام بات تھی۔ سنگ دلی اور بے رحمی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ بعض قبائل میں لڑکیاں زندہ تربور کر دی جاتی تھیں۔ 6 صدی عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کی مذہبی اور اخلاقی حالت کیا تھی، اس کی پوری تفصیل سیرت النبی کے 4 میں تفصیل سے پیش کی گئی ہے، وہاں اس بات کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور دنیا انسانیت کو کفر کی ظلمت و تاریکی اور جہالت کی دلدل سے نکال کر اسلام کی روشنی سے منور کرنے اور اس کی زیبائشوں سے سرفراز کرنے کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا۔ قرآن کریم کے اندر بنیادی طور پر توحید، رسالت اور آخرت کو موضوع بنایا گیا اور ان کے حق میں آفاق و انفس کے بے شمار دلائل پیش کیے گئے۔ مکہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی اس میں توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ خاص طور پر آخرت، بعد الموت اور جزا و سزا کے تصور کو واضح کیا گیا اور اس حقیقت پر روشنی ڈالی گئی کہ اس دنیا کی زندگی عارضی و فانی ہے، اصل و ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جو اس زندگی میں کامیاب رہا وہی حقیقی کامیاب و کامران ہے۔ اس کے بعد میں نے مختلف آیات جو قرآن کریم میں عقیدہ آخرت کے تعلق سے پیش کی گئی اس کا تذکرہ کیا، میں ان تمام آیات کو چھوڑتا ہوں۔ ایک جگہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیشی کا یقین اور جزا و سزا پر ایمان ہو، ان کی زندگی تو عمل صالح سے عبارت ہی ہونی چاہیے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اور اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن کریم نے قبول حق کی اساس عقیدہ آخرت کو قرار دیا ہے۔ آخرت پر ایمان در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات، عدل و حکمت، رحمت و ربوبیت اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان سے عبارت ہے۔ یہ شریعت و طاعت اور عمل خیر پر قیام کی بنیاد ہے، نیز رسالت و نبوت کی اصل بھی یہی ہے۔ اس لیے اس عقیدہ کو انتہائی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اسے ذہن میں جمانے پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ قرآن کا کوئی ایک صفحہ ایسا نہیں ہے جو آخرت کے ذکر سے خالی ہو۔ عقیدہ آخرت کی تاثیر اور اس کی حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں انما انزل اول ما نزل عنه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا تاب الناس للاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل اول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابدا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس عقیدے کا منکر در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفت رحمت و عدل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے۔ قرآن کریم میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کے کتاب الہی ہونے پر در حقیقت وہی لوگ ایمان لائیں گے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وإن الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لناکبون۔ در حقیقت جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ذمہ دار اور جواب سے نہیں سمجھتے، جو اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے کہ انہیں آخر کار اللہ تعالیٰ کو اپنے پورے کارنامہ حیات کا حساب دینا ہے،
جو اس مفروضے پر کام کرتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، جن کے نزدیک کامیابی یا ناکامی کا معیار صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی نے کس قدر خوشحالی، آسائش، شہرت اور طاقت حاصل کی، اور جو اپنے انہی مادہ پرستانہ تخیلات کی بنا پر آیات الہی کو ناقابل توجہ سمجھتے ہیں، ان کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ دنیا میں شکر بے مہار بن کر رہ جاتے ہیں، نہایت برے اخلاق و اوصاف کا اکتساب کرتے ہیں، خدا کی زمین کو ظلم و فساد اور فسق و فجور سے بھر دیتے ہیں اور اس بنا پر جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے مخاطب کے ذہن و دماغ میں عقیدہ آخرت کو راسخ کرنے اور اس کو دلوں میں جمانے کی خاطر قیامت کے ہولناک اور ہیبتناک مناظر اس طرح بیان کیے ہیں کہ انسان کی نگاہوں کے سامنے وہ پورا منظر گھوم جاتا ہے اور اس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس وقت کفار و مشرکین کے ندامت و پشیمانی، دنیا میں اثر نو لوٹائے جانے کی شدید آرزو و خواہش اور اپنے پیشوا معبودان باطل کے ساتھ ان کی جسم پیدار اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش اور آخر میں ناکام حسرتوں کے ساتھ اپنے عدم وجود کی تمنا کا قرآن کریم میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک آیت ملاحظہ ہو، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ تاریخ عالم پر نگاہ رکھنے والے افراد اس حقیقت سے واقف ہیں کہ قرآن کریم کی ان انقلابی تعلیمات، عقیدہ توحید، رسالت و آخرت کی اس ہمگیر عقیدہ انقلاب نے عرب کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ تصور آخرت اور جزا و سزا کا احساس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور خوشنودی خداوندی کا اصول ان کے سامنے اس قدر واضح تھا کہ اس کے لیے سالہ سال سے چلی آ رہی رسم و رواج اور برے سے برے عادات و اطوار کو چھوڑ دینا اور ان پر قابو پا لینا ان کے لیے آسان ہو گیا، اور انہوں نے ایک ایسا صالح اسلامی معاشرہ تعمیر کیا جہاں اخوت و محبت کی فراوانی تھی، مساوات کا بول بالا تھا، ایثار و ہمدردی، غربا و مساکین کی حاجت روائی، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، چھوٹوں سے شفقت، بڑوں کا ادب و احترام ہر جگہ ظاہر و واحد تھا۔ اس اسلامی معاشرے میں امانت و دیانت، عفت و عصمت، اخوت و محبت اور ایثار و قربانی کے ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ عقل انسانی حیران اور شردر رہ جاتی ہے۔ ان اللہ معنا وهو معكم اينما كنتم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ وتزودوا فان خیر الزاد التقوى کا احساس ان کے دلوں میں اس طرح سے جاگزی تھا کہ ان کے قدم ہر قسم کی لغزش سے محفوظ رہتے تھے اور قدم قدم پر یہ احساس ان کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتا تھا۔ آخر پیراگراف پیش کر رہا ہوں۔ مادیت کے اس موجودہ دور میں جب روزانہ نئی قسم کی برائیاں پنپ رہی ہیں، مسلم نوجوان بھی تیزی سے اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور زمانے و ماحول کو مورد الزام ٹھہرا کر اپنے آپ کو اس کے لیے مجبور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے اپنے اسلاف کے ایسے روشن اور تابندہ نقوش موجود ہیں جنہوں نے اس سے بھی زیادہ سخت حالات میں اپنے گفتار و کردار کی حفاظت کی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ مسلمان ہی ایک ایسی زندہ قوم ہے جن کے اسلاف کی زندگیاں پوری کی پوری محفوظ ہیں اور ان کی پامردی و استقامت اور سخت سے سخت ابتلا و آزمائش میں بھی باقام بافراد ہونے کے واقعات حقائق و افسانہ نہیں بلکہ تاریخی حقائق ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار کی زندگی کو، جنہوں نے اپنے قوم کے غلط رویے کی نکیر کی اور ان سے برات کا اظہار کیا تھا، ان لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین ہو۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ لیکن مسلم نوجوانوں کی فرض ناشناسی، اپنے اسلاف کی زرعی تاریخ اور محیر العقول کارناموں سے ناآشنائی انتہائی تشویشناک ہے۔ اسلامی معاشرہ کے روشن اور تابناک پہلو ان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، انہیں یہ شعور ہی نہیں کہ اسلامی معاشرہ میں اصل تفوق و برتری کا پیمانہ مال و دولت نہیں بلکہ خشیت الہی، خدا ترسی کی روش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس ہے۔ اس لیے موجودہ حالات کا ایک اہم تقاضا ہے کہ صحابہ کرام کی ایمان افروز واقعات اور اسلامی معاشرہ کے تابندہ نقوش اس طرح ان کے سامنے پیش کیے جائیں کہ ان میں شوق عمل پیدا ہو اور اس مثال کو پیش نظر رکھ کر وہ اسلامی معاشرہ کے قیام کے لیے دل و جان سے کوشاں ہوں۔ اسی طرح آخرت کا صحیح تصور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جوابدہی کا احساس اور جزا و سزا کی حقیقت کو بھی ان کے سامنے واضح کیا جائے، اس لیے کہ آخرت کے صحیح تصور کے بغیر سماجی برائیوں پر قابو پانا ممکن ہی نہیں۔ بہت مشکل ہے کہ شراب نوشی کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی اور وہ کہاں کہاں کا سفر کرتے ہوئے کس طرح سرزمین عرب تک پہنچی۔ بظاہر شراب بہت سرور انگیز، مسرت بخش، طرح اور ترنگ پرندہ کرنے والی چیز نظر آتی ہے اور اس کا استعمال کرنے والا بھی مذکورہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے، لیکن اسلام اور اس کے لانے والے پیغمبر کو اس کی برائیوں اور نقصانات کا اندازہ روز اولی سے تھا، لہٰذا جوامع الکلم نے اسے کہیں ام الخبائث قرار دیا ہے تو کہیں ام الفواحش و اکبر الکبائر قرار دیا ہے۔ شراب کے علاوہ دیگر تمام سماجی و اخلاقی برائیوں کی بھی اسلام شدید مذمت کرتا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی ام الخبائث نہیں قرار دیتا، کہ ان تمام برائیوں کے اثرات عام طور سے انفرادی ہوتے ہیں
اور ان کے اثرات بہت زیادہ اور عمومی اثرات کسی بھی سماج پر مرتب نہیں ہوتے، جبکہ ان کے مقابلے میں شراب کی وجہ سے متعدد دینی، دنیاوی، مالی، معاشرتی اور جسمانی اثرات و نقصانات مرتب ہوتے ہیں۔ غالباً شراب نوشی واحد سماجی برائی ہے جسے اسلام مختلف برائیوں کی جڑ اور سبب گردانتا ہے کہ اس کا استعمال کرنے والا صرف اپنا ہی نقصان نہیں کرتا بلکہ سماج کے دیگر افراد کو بھی نقصان پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی عرب معاشرے میں شراب نوشی کا عمل جاری رہا، لیکن اس کی خباثتوں اور برائیوں کی بتدریج وضاحت بھی کی جاتی رہی، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے اسلام لانے کے بعد اسے توبہ کر لی، بعض لوگوں نے اس کا استعمال کم کر دیا تو بعض لوگ اپنے سابقہ رویے پر ہی عمل کرتے رہے۔ یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ اسلامی تعلیمات کے اتنے زیادہ گہرے اثرات انسانی سماج پر مرتب ہوئے ہیں کہ آج بھی اس کائنات عرضی پر رہنے والے نام کے مسلمانوں میں بھی سماجی اور اخلاقی برائیوں کا تناسب دیگر اقوام و ملل کے مقابلے میں بہرحال بہت کم پایا جاتا ہے۔ خاص طور سے شراب ان کے لیے صرف ایک نام ہو کر رہ گئی ہے اور بازار میں دستیاب ایک ایسی چیز بن گئی ہے جسے انہیں خریدنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ قرآن شریف میں شراب، خمر کے متعلق 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں عرب معاشرے کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تدریجی طور پر شراب کو حرام و ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں اولین آیت مکی سورۃ نحل کی ہے، وَمِن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا۔ مذکورہ آیت نے بہت سے مسلمانوں کی ذہنی اور قلبی ماہیت کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شراب سے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور ان کے مزاج میں اس حد تک تبدیلی آ گئی کہ انہوں نے معلم اخلاق سے اس کے متعلق استفسار کرنا شروع کر دیا۔ ان کے استفسار کے نتیجے میں ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر الی آخرہ۔ مدینہ میں حرمت شراب کے ضمن میں ایک قدم اور آگے بڑھایا گیا اور سورہ نساء کی آیت 43 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اس آیت کے نزول کے بعد شراب پینے والوں کی تعداد میں مزید کمی آ گئی اور اس نے ہوشیار لوگوں کو چونکا دیا۔ کچھ لوگوں نے تو بالکل ہی چھوڑ دیا، جبکہ کچھ لوگوں نے پینے پلانے کا وقت متعین کر لیا کہ نماز کے اوقات میں شراب نہیں پی جائے گی۔ شراب کے ضمن میں چوتھی اور آخری آیت کے نزول کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ ایک مرتبہ مدہوش ہونے کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے۔ اس موقع پر حضرت عمر نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ خمر کے سلسلے میں ہمارے لیے واضح بیان نازل فرما۔ اس موقع پر سورہ مائدہ کی آیت انما الخمر والمیسر الی آخرہ نازل ہوئی۔ اس کے نزول کے بعد حضرت عمر نے فرمایا، اے رب اب ہم اس سے رک گئے اور باز آ گئے۔ اس دن مدینے کا یہ حال تھا کہ ہر طرف گلیوں میں خم الٹے جا رہے تھے اور شراب زمین پر بہائی جا رہی تھی۔ بقول سید سلیمان ندوی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرمت کے اسباب بھی بتا دیے ہیں۔ اول یہ کہ یہ شیطان کا کام ہے، دوسرا یہ کہ اس کو پی کر شرابی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ انسان کو اس کے بہت سے ضروری کام سے غافل کر دیتی ہے۔ یہ تینوں اسباب کی سچائی روز روشن کی طرح آج بھی آشکارا ہے۔ مزید لکھتے ہیں، ان شیطانی کاموں کی 2 برائیاں قرآن نے بیان بتائی ہیں، ایک معاشرتی اور دوسری مذہبی۔ معاشرتی خرابی یہ ہے کہ شراب سے بدمست ہو کر لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور وہ کام کر گزرتے ہیں جن کو وہ ہوش کی حالت میں کبھی نہ کرتے۔ مذہبی برائی یہ ہے کہ انسان شراب پینے اور جوا کھیلنے میں یہ سمح ہو جاتا ہے کہ خدا کی یاد اور نماز سے، جو زندگی کا سب سے بڑا فرض ہے، غافل ہو جاتا ہے، بلکہ خود اپنے مفید دنیاوی کاموں سے بھی ایسا کھویا جاتا ہے کہ وہ دین کے ساتھ دنیا کے کام کا بھی نہیں رہ جاتا اور اس کی ساری زندگی ناکام و نامراد ہو جاتی ہے۔ قرآنی آیات کی روشنی میں تحریم خمر کے 4 مراحل قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اول آیت نحل، دوسری آیت بقرہ، سوم آیت نساء اور چوتھی آیت مائدہ۔ پہلے مرحلے میں 3 چیزوں سے شراب بنائی جاتی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ ان سے نشہ حاصل کرنے کی بجائے اسے بطور رزق حسن استعمال کرنا زیادہ مناسب و بہتر ہے۔ دوسرے مرحلے میں شراب کی خامیوں اور برائیوں کو اس کے منافع و فوائد سے کہیں زیادہ بتاتے ہوئے مسلمانوں کی ذہن سازی کی ابتدا کی گئی ہے کہ شراب پینے کے مقابلے میں اسے چھوڑنا زیادہ بہتر و مناسب ہے۔ تیسرے مرحلے میں مخصوص آیت میں اس کی ممانعت بیان کی گئی کہ اس کا استعمال نماز کے اوقات میں نہ کیا جائے، کہ مبادا نشے کی حالت میں دوران عبادت کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جو اسلام اور اسلامی تعلیمات کے برخلاف اور مشرکانہ عقائد و خیالات کے موافق ہو۔ چوتھے مرحلے میں صراحت کے ساتھ اس کی ممانعت کر دی گئی اور اس مناہی کے اسباب و علل کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔
اصل حاصل میں شراب کے زندہ اثرات اور اس کی خوبیوں کو بیان کرنے والے بعض لوگوں کا یہ کہنا بالکل غلط اور بے معنی ہے کہ قرآن میں کہیں بھی مکمل صراحت کے ساتھ اس کی حرمت بیان نہیں کی گئی ہے۔ شراب کی حرمت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 انما الخمر والمیسر سے مکمل طور پر ثابت ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آیت مائدہ کے نزول کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی اپنی شرابوں کو فوری طور پر ضائع کر دیا تھا اور انہیں ایسا کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس آیت کے نزول کے بعد مدینہ کی گلیوں میں ہر طرف شراب کی بہتی نظر آ رہی تھی۔ مدینہ میں موجود تمام تر شراب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضائع کرنے کا حکم دیا تھا، چاہے وہ کسی یتیم کی امانت ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کی اس درخواست کو بھی مسترد کر دیا تھا کہ یتیموں کی یتیمی کا خیال کرتے ہوئے ان کی شراب کو کیوں نہ سرکے میں تبدیل کر دیا جائے۔ اگر بفرض محال یہ مان لیا جائے کہ مذکورہ آیات کے کسی اور دوسری آیت سے شراب کی حرمت ثابت نہیں ہوتی تو اس کی حرمت احادیث نبوی سے یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اگر شراب حرام نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پینے والے پر لعنت نہ بھیجتے، نہ ہی اس کے سزا میں کوڑے لگانے کا حکم دیتے۔ قرآنی آیات کے علاوہ جن احادیث میں شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں ان احادیث کو رکھا جا سکتا ہے جو شراب کو حرام قرار دینے اور اس کے مسکر ہونے پر ڈال ہیں، جیسے کل شراب بن اسکرا فہو حرام وغیرہ۔ احادیث کی دوسری قسم وہ ہے جس پہ اس کے استعمال کرنے والے کے لیے شدید ترین وعید و تحریم مذکور ہے، جیسے شراب پینے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے یا اس کے ایمان سے نکل جانے کی خبر دی گئی ہے یا اس کے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ مثلا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ مدمن الخمر الی آخرہ۔ شراب کے حرام ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسلام کے مختلف فرقے جو اپنی تعلیمات و نظریات میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، ان میں سے کسی بھی فرقے کے قائلین شراب کی حلت کے قائل نہیں ہیں۔ قرآنی آیات و احادیث نبوی میں مذکور شراب کی حرمت و ممانعت سے قطع نظر اگر یہ مان لیا جائے کہ شراب کی حرمت کی صراحت قرآنی آیات و احادیث سے نہیں ہوتی تو عقلی طور پر اس کے حرام و ممنوع ہونے میں کوئی شک نہیں پایا جاتا کہ اس میں موجود نقصانات، برائیاں اور خامیاں ہی اس کے حرام و ممنوع ہونے کی سب سے بڑی شہادت پیش کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام تر عقلی و نقلی دلائل اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ متعدد برائیوں کی جڑ اور سبب ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ شراب سے کیا مراد ہے اور اس کے اجزاء و عناصر کیا کیا ہیں؟ کیا کسی مخصوص قسم کی شراب کو شراب اور دیگر اقسام کی شراب کو شراب نہیں قرار دیا جائے گا؟ ان سوالوں اور اس جیسے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ قرآن شریف میں شراب کے لیے ایک جامع لفظ خمر کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کا اطلاق صرف ان شرابوں پر نہیں ہوگا جو آیت نبوی میں پائی جاتی ہیں، بلکہ خمر کے مفہوم میں ہر قسم کی نشہ آور اشیاء اور مشروبات شامل ہوں گے، خواہ اس کا وجود عہد نبوی اور صحابہ کرام کے دور میں رہا ہو یا بعد میں اس کا وجود ہوا ہو یا آئندہ ادوار میں اس کا وجود ہونے والا ہو۔ وہ حرام ہوگی چاہے اس کی تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ، اور وہ چاہے کسی بھی چیز سے بنائے گی۔ اسلام کے اس آفاقی قانون میں اس ساری نفسیات کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے کہ اس پر ہر طرف سے قلم لگا دی گئی ہے کہ وہ اس کے استعمال کا کوئی دور ازکار بہانہ بھی تلاش نہ کر سکے۔ اسلام صرف شراب نوشی کو ممنوع نہیں قرار دیتا بلکہ وہ ہر قسم کے نشے کی حرمت کا قائل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر منشی و مخدر چیز کے استعمال سے منع فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ نام بدل کر شراب استعمال کریں گے۔ اسلامی معاشرے کو ہر قسم کے نشے سے پاک کرنے کی تمام تر ہدایات اور قوانین کی پاسداری کرنے کے بعد شراب کے استعمال کی بقول سلمان نبی سے دو شکلیں باقی رہ جاتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ اس کی ماہیت تبدیل کر دی جائے اور دوسری شکل یہ ہے کہ سخت مجبوری کی حالت میں اسے استعمال کیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شکلوں کو بھی ممنوع قرار دیا ہے کہ شراب کو تو نہ سرکے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے چاہے وہ کسی یتیم کی ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح سخت مجبوری کے تحت بھی اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بار دیلم حیمری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم سب ملک میں رہتے ہیں اور سخت کام کرتے ہیں، اس لیے گیہوں کی شراب پیتے ہیں کہ محنت اور سردی برداشت کرنے کی طاقت قائم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے نشہ بھی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا لیکن دوسرے لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ ارشاد ہوا کہ اگر نہ چھوڑے تو ان سے جہاد کرو۔ شراب کے متعلق بعض علماء کا یہ خیال نقل کیا جاتا ہے کہ حالت اضطرار میں اس کا استعمال بطور دوا کے کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ اس کا استعمال کسی بھی حالت میں جائز نہ قرار دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہ لیس بدواء ولکنہ داء کسی بھی صورت میں غلط نہیں ہو سکتا۔
شراب کی حرمت اور اس کے نقصانات کا ذکر اسلام ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کی مضرات اور خرابیوں کا ذکر تمام آسمانی و غیر آسمانی مذاہب کرتے ہیں۔ شراب کے استعمال سے وہ مضرات پیدا ہوتے ہیں جن کا تعلق دین، بدن، نفس، صحت، عقل و مال اور آپس کے تعامل، معاملات اور تعلقات سے ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شراب اور نشہ کا استعمال کرنے والا عام طور پر ہر قسم کے جرائم مبتلا رہتا ہے اور گاہے بگاہے اس سے مختلف قسم کے جرم سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ ان تمام خرابیوں کا ذکر مسلم علماء کے ساتھ ساتھ مغربی دانشوران نے بھی کیا ہے۔ ان کی آراء اور خیالات کی روشنی میں شراب دنیا کی سب سے خراب چیز قرار دی جائے گی اور اسے ہر شخص کا محفوظ رہنا، اس کی جان و مال، دین و دنیا، عقل و دماغ کا محفوظ رہنا قرار پائے گا، کیونکہ شراب اور جھوٹ کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ضرر ہر شے میں پایا جاتا ہو۔ والسلام۔ What do you think of those atheists who do good deeds without believing in Akhirah and all these things? اور دوسرا سوال میرا جمشید صاحب سے ہے۔ یہ دونوں سے ہے جو آخرت پر پوچھ رہے ہیں۔ آخرت پہ ڈاکٹر راشد صاحب کا سوال ہے۔ ایک سوال کی جاتے ہیں۔ دوسرا سوال میرا ڈاکٹر جمشید صاحب سے ہے کہ despite having wine, the people from the West are rich economically and educationally, and if he agrees, then what does he have to say about it? Right? Thank you. ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، انہوں نے اپنے ایک ساتھی مفتی صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ ٹوپی جو ہمارے سر پہ ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کے ناجائز ہونے میں کیا شبہ؟ انہوں نے اپنی جیب سے ایک فتویٰ نکال کے دکھایا تو انہوں نے کہا کہ اچھا فلاں نے کہا ہے تو پھر تو ناجائز ہے۔ یہ جن کے پاس سندیں ہیں ان کا حال ہے، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جو اجتہادی شان کے مالک ہیں، لیکن اگر وہ فتویٰ دیں تو ان کے فتوے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جہاں تک برادرم جرجیت صاحب کے سوال کا ہے تو میرا انشاءاللہ میرے مقالے میں کوئی ایسی بات نہیں جس میں اس میں حرمت کا قائل ہے۔ بعض جدید ذہن کے لوگ اس کے حرام ہونے کے قائل نہیں ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں حرام کے لفظ سے قرآن میں ایک جگہ اسم اور ایک جگہ رجس من اعمال شیطان کہا گیا ہے، تو وہ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں حرام ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس کے لیے حرما اور دوسرے الفاظ السلام بیان کیا۔ میرے مقالے سے یا میری کوئی ایسی ذاتی رائے نہیں ہے کہ میں اس کے حرام ہونے کا قائل نہیں ہوں، پوری طرح سے قائل ہوں اور اس پہ عمل بھی کرتا ہوں، ورنہ میں بھی پی رہا ہوتا حرام نہ ہو۔ اور جہاں تک عزیز دوست کا تعلق ہے تو مطلب کہ کوئی چیز اچھی ہونا اور خراب ہونا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ خراب ہونے کے باوجود کسی کو فائدہ پہنچا سکتے، جیسے کوئی بزنس کر رہا ہے شراب کا تو وہ مالدار ہو سکتا ہے، لیکن اس کی مالداری اس کی اپنی ذاتی مالداری ہے، لیکن جو شراب پی رہے ہیں وہ غریب سے غریب تک ہو رہے ہیں۔ میں بزنس مین ہوں تو میں اس سے شراب بیچ کے بہت مالدار ہو سکتا ہوں، لیکن جو شراب میری پی رہے ہیں غریب لوگ یا امیر لوگ وہ مزید غریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ شراب کے بجائے اگر وہ اس کے بدلے اچھی چیزیں خریدتے، غذا خریدتے تو ان کے بچے بھی کھاتے، خود بھی کھاتے، لیکن وہ شراب۔ My question was not that. I am saying that those from the West are far richer than the people from East. نہیں تو یہ شراب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ They also take wine. All these things, they are not refraining themselves from wine. میں نے کہا نا شراب پینا اور شراب کا استعمال کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کے خراب ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ ویسٹرن پیتے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، لیکن ویسٹرن میں سب دولت مند نہیں۔ اگر آپ وہاں جائزہ لیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ جتنے شراب پیتے ہیں یا جتنے شراب استعمال کرنے والے سب کے سب دولت مند ہیں۔ اگر جو ہے ہپیزم آیا وہ کہاں سے آیا؟ So then you are saying those who are rich, they are allowed to take the wine. Then you are saying those who are rich, they are allowed to take wine and all these things.
नहीं नहीं उनको मैं देखिए आप एक चीज़ को समझिए कि कोई चीज़ खराब होना और कोई चीज़ अच्छी होना, शराब खराब है अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उसके इस्तेमाल होने से उसके अच्छा नहीं होगा, चाहे वो अमीर इस्तेमाल करे चाहे गरीब इस्तेमाल करे, परमिशन नहीं दी जा सकती उसका। हराम है तो वो हराम है, आपके लिए वो हो सकती है चीज़, लेकिन अगर आप उसका डाटा निकालेंगे एनालिसिस करेंगे तो तादाद बहरहाल उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वालों की कम होगी और नुकसान उठाने वालों की तादाद ज़्यादा होगी।